بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بڑے ناز کے پلے ہوئے تھے اور مالدار لڑکوں میں تھے۔ ان کے باپ ان کے لیے دو سو درہم کا جوڑا خرید کر پہناتے تھے۔ نوعمر تھے، بہت زیادہ ناز اور نعمت میں پرورش پاتے تھے۔ اسلام کی شروع ہی زمانے میں گھر والوں سے چھپ کر کیا ہو گئے؟ مسلمان ہوئے، اور اسی حالت میں رہتے کسی نے ان کے گھر والوں کو بھی خبر کر دی، انہیں ان کو باندھ کر قید کر دیا۔ کچھ روز اسی حالت میں گزرے اور جب موقع ملا تو چھپ کر بھاگ گئے، اور جو لوگ حبشہ کی ہجرت کر رہے تھے ان کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے۔ وہاں سے واپس آ کر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی اور زہد و فقر کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور ایسے تنگی کی حالت تھی کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے گزرے، ان کے پاس صرف ایک چادر تھی جو کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، اور ایک جگہ بجائے کپڑے کے چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس حالت پر اور اس پہلے حالت کا تذکر فرماتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر لائے۔ غزوہ احد میں مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ جب مسلمان نہایت پریشانی کی حالت میں منتشر ہو رہے تھے تو یہ جمع ہوئے کھڑے تھے۔ ایک کافر ان کے قریب آئے اور تلوار سے ہاتھ کاٹ دیا کہ جھنڈا گر جاوے اور مسلمان کو گویا کل شکست ہو جائے۔ انہوں نے فوراً دوسرے ہاتھ میں لے لیا اور اس نے دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالا۔ انہوں نے دونوں بازو کو جوڑ کر سینے سے جھنڈا کو چمٹا لیا کہ گرے نہیں۔ اس نے ان پر تیر مار جس سے وہ شہید ہو گئے، مگر زندگی میں جھنڈے کو گرنے نہ دیا۔ اس کے بعد جھنڈا گرا جس کو فوراً دوسرے شخص نے کیا اٹھا لیا۔ جب ان کو دفن کرنے کی نوبت آئی تو صرف ایک چادر ان کے پاس تھی جو پورے بدن پر نہیں آتی تھی۔ اگر سر کی طرف ڈانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں کی طرف کی جاتی تو سر کھل جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چادر کو سر کی جانب کر دیا جائے اور پاؤں پر ازخر کے پتے ڈال دیے جائیں، گھاس کے پتے۔